لہذا فرمائیں کہ غم حسین میں رنگ جہاں خراب ملا، فضائیں سرخ ملی زرد آفتاب ملا، فضائیں سرخ ملی زرد آفتاب ملا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ چہرہ حر کا ابھی جس پر کوئی نور نہ تھا، وہ چہرہ حر کا کہ ابھی جس پر کوئی نور نہ تھا، اور نگاہ جھک کے جو اٹھی تو آفتاب ملا، کہ نگاہ جھک کے جو اٹھی تو آفتاب ملا۔ کہ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ملاحظہ ہو کہ علی نے جاگ کے کاٹی تھی عمر بھر راتیں، علی نے جاگ کے کاٹی تھی عمر بھر راتیں، اور نبی کے فرش پہ آئے تو لطف خواب ملا، نبی کے فرش پر آئے تو لطف خواب ملا۔ کہ علی نے جاگ کے کاٹی تھی عمر بھر راتیں، اور نبی کے فرش پہ آئے تو لطف خواب ملا۔ اور پس شہادت سرور یزید سے پوچھو، پس شہادت سرور یزید سے پوچھو، کہ تیرا سوال تھا کچھ اس کا کیا جواب ملا۔ کہ پس شہادت سرور یزید سے پوچھو، ارے تیرا سوال تھا کچھ اس کا کیا جواب ملا۔ حضرات جہاں آواز جا رہی ہے بس ادب گزارش ہے کہ صف اعلیٰ پر تشریف لے آئیں۔ میں زحمت سخن دے رہا ہوں جناب عارف اکبر آبادی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظور نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھروسہ جتنا ہم اپنے خدا پر کرتے ہیں، بھروسہ اتنا ہی شاہ ہدا پر کرتے ہیں۔ بھروسہ جتنا ہم اپنے خدا پر کرتے ہیں، بھروسہ اتنا ہی شاہ ہدا پر کرتے ہیں۔ یہ ہے حسین سے الفت کی منزل معراج، خدا کو سجدہ بھی خاک شفا پر کرتے ہیں۔ یہ ہے حسین سے الفت کی منزل معراج، خدا کو سجدہ بھی خاک شفا پر کرتے ہیں، خدا کو سجدہ بھی خاک شفا پر کرتے ہیں۔ ایک مطلب اور ایک شعر اور عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ جو اپنی پلکوں پر آنسو سجا نہیں سکتا، جو اپنی پلکوں پر آنسو سجا نہیں سکتا، نبی کو حشر میں چہرہ دکھا نہیں سکتا۔ جو اپنی پلکوں پر آنسو سجا نہیں سکتا، نبی کو حشر میں چہرہ دکھا نہیں سکتا۔ حسین آپ کے خون کا اثر ہے، کوئی بھی نماز جمعہ کی بت کو پڑھا نہیں سکتا۔ حسین آپ کے خون کا اثر ہے، کوئی بھی نماز جمعہ کی بت کو پڑھا نہیں سکتا، نماز جمعہ کی بت کو پڑھا نہیں سکتا۔ یہاں سے تین مطلب اور چند اشعار ہیں، سماعت فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ مدح قاسم میں رقم جو بھی قصیدہ ہوگا، مدح قاسم میں رقم جو بھی قصیدہ ہوگا، اس کا ہر لفظ سمندر سے بھی گہرا ہوگا۔ مدح قاسم میں رقم جو بھی قصیدہ ہوگا، اس کا ہر لفظ سمندر سے بھی گہرا ہوگا، اس کا ہر لفظ سمندر سے بھی گہرا ہوگا۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں یہ بھی کہ جنگ میں جانے کا انداز
شہانہ ہوگا، جنگ میں جانے کا انداز شہانہ ہوگا، ابن شبر ہوں زمانے کو بتانا ہوگا، جنگ میں جانے کا انداز شہانہ ہوگا، ابن شبر ہوں زمانے کو بتانا ہوگا، اور رن میں جانے دو ہمیں آج وہ حملہ ہوگا، رن میں جانے دو ہمیں آج وہ حملہ ہوگا، فتح کے ہونٹوں پر بھی نام ہمارا ہوگا، رن میں جانے دو ہمیں آج وہ حملہ ہوگا، فتح کے ہونٹوں پر بھی نام ہمارا ہوگا۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مجھ کو پہچانو حسن کا میں جگر پارا ہوں، مجھ کو پہچانو حسن کا میں جگر پارا ہوں، ظلم کو آج لہو منہ سے اگلنا ہوگا، مجھ کو پہچانو حسن کا میں جگر پارا ہوں، مجھ کو پہچانو حسن کا میں جگر پارا ہوں، ظلم کو آج لہو منہ سے اگلنا ہوگا، ظلم کو آج لہو منہ سے اگلنا ہوگا۔ اجدر بیعت فاسق ہے علی اصغر ہیں، اجدر بیعت فاسق ہے علی اصغر ہیں، سب کو معلوم ہے آگے جو نتیجہ ہوگا، سب کو معلوم ہے آگے جو نتیجہ ہوگا، سب کو معلوم ہے آگے جو نتیجہ ہوگا۔ اور صبح عاشور نمودار تو ہونے دیجئے، صبح عاشور نمودار تو ہونے دیجئے، حر کی قسمت میں اندھیرا ہے اجالا ہوگا، صبح عاشور نمودار تو ہونے دیجئے، حر کی قسمت میں اندھیرا ہے اجالا ہوگا، حر کی قسمت میں اندھیرا ہے اجالا ہوگا۔ آخری دو شعر عرض کر رہا ہوں کہ حر کی قسمت میں اندھیرا ہے اجالا ہوگا۔ شعر بطور خاص کے کربلا جیت کے عابد نے کہا شام چلو، بطور خاص یہ شعر عرض کر رہا ہوں، کربلا جیت کے عابد نے کہا شام چلو، وہ بھی جیتیں گے جو میدان تمہارا ہوگا، کربلا جیت کے عابد نے کہا شام چلو، وہ بھی جیتیں گے جو میدان تمہارا ہوگا، وہ بھی جیتیں گے جو میدان تمہارا ہوگا۔ آخری شعر کے وہ بھی جیتیں گے جو میدان تمہارا ہوگا، روٹیاں جاتی ہیں اور آیتیں آ جاتی ہیں، روٹیاں جاتی ہیں اور آیتیں آ جاتی ہیں، یہ تیرا گھر، ایک نعرہ سلوات آواز بلند کریں، روٹیاں جاتی ہیں اور آیتیں آ جاتی ہیں، یہ تیرا گھر ہے یہاں ایسا ہی ہوتا ہوگا، روٹیاں جاتی ہیں اور آیتیں آ جاتی ہیں، یہ تیرا گھر ہے یہاں ایسا ہی ہوتا ہوگا، مدح قاسم میں رقم جو بھی قصیدہ ہوگا، اس کا ہر لفظ سمندر سے بھی گہرا ہوگا۔ اب میں زحمت سپن دے رہا ہوں جناب فرمان لکھمل صاحب خدمت میں تشریف لائے، نعرہ سلوات۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اجازت اولاً ایک مطلب اور ایک شعر ملاحظہ فرما لیں۔ مطلب عرض کیا ہے کہ 100 سورجوں کا نور اکیلا سمیٹ کے، 100 سورجوں کا نور اکیلا سمیٹ کے، سب لے گیا ہے جون کا چہرہ سمیٹ کے، 100 سورجوں کا نور اکیلا سمیٹ کے، 100 سورجوں کا نور اکیلا سمیٹ کے،
سب لے گیا ہے جون کا چہرہ سمیٹ کے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ سب خواہشوں کو کر دیا میں نے سپرد خاک. سب خواہشوں کو کر دیا میں نے سپرد خاک. رکھی ہے کربلا کی تمنا سمیٹ کے. سب خواہشوں کو کر دیا میں نے سپرد خاک. رکھی ہے کربلا کی تمنا سمیٹ کے. بر محمد والے محمد صلوات. ایک مطلع اور ایک شعر یہ بھی ملاحظہ فرمائیے گا. مطلع ملاحظہ فرمائیے گا کہ عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے ہوتے ہوئے. عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے ہوتے ہوئے. گھٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہوا کے ہوتے ہوئے. عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے ہوتے ہوئے. عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے ہوتے ہوئے. گھٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہوا کے ہوتے ہوئے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا گھٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہوا کے ہوتے ہوئے. نصیریوں کی یہی تو خطا ہے سب سے بڑی. نصیریوں کی یہی تو خطا ہے سب سے بڑی. خدا کو چھوڑے ہوئے ہیں خدا کے ہوتے ہوئے. نصیریوں کی یہی تو خطا ہے سب سے بڑی. نصیریوں کی یہی تو خطا ہے سب سے بڑی. خدا کو چھوڑے ہوئے ہیں خدا کے ہوتے ہوئے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک مطلع اور دو تین شعر یہ بھی ملاحظہ فرما لیں. ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد پر. مطلب عرض کیا ہے کہ میں نے ہر حال میں بس اس پا بھروسہ رکھا. میں نے ہر حال میں بس اس پا بھروسہ رکھا. اس لیے چہرے کو اس نے میرے چہرہ رکھا. اس لیے چہرے کو اس نے میرے چہرہ رکھا. اس لیے چہرے کو اس نے میرے چہرہ رکھا. شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ موم کی طرح پگھلنے لگا لوہے کا بدن. موم کی طرح پگھلنے لگا لوہے کا بدن. سامنے نام فقط اس کے علی کا رکھا. موم کی طرح پگھلنے لگا لوہے کا بدن. موم کی طرح پگھلنے لگا لوہے کا بدن. سامنے نام فقط اس کے علی کا رکھا. سامنے نام فقط اس کے علی کا رکھا. شعر ملاحظہ فرمائیے گا نصر بھائی. شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ الگ بات کہ دربار تھا ظالم کا مگر. زبان کا شعر ہے کہ یہ الگ بات کہ دربار تھا ظالم کا مگر. فیصلہ سید سجاد نے اپنا رکھا. یہ الگ بات کہ دربار تھا ظالم کا مگر. یہ الگ بات کہ دربار تھا ظالم کا مگر. فیصلہ سید سجاد نے اپنا رکھا. فیصلہ سید سجاد نے اپنا رکھا. فیصلہ سید سجاد نے اپنا رکھا. شعر ملاحظہ فرمائے کہ حلقہ ماتم شبیر سے الجھن ہے جسے. حلقہ ماتم شبیر سے الجھن ہے جسے. اس کو اللہ نے دنیا میں اکیلا رکھا. حلقہ ماتم شبیر سے الجھن ہے جسے. حلقہ ماتم شبیر سے الجھن ہے جسے. اس کو اللہ نے دنیا میں اکیلا رکھا. یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا جناب حر کے لیے شعر کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو اللہ نے دنیا میں اکیلا رکھا. ملاحظہ فرمائے شعر کہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے عاشق نے. اپنے محبوب سے ملنے کے لیے عاشق نے رات بھر اپنی نگاہوں میں سویرا رکھا. اپنے محبوب سے ملنے کے لیے عاشق نے. اپنے محبوب سے ملنے کے لیے عاشق نے رات بھر اپنی نگاہوں میں سویرا رکھا. یہ شعر ملاحظہ فرما لیں کہ بیڑیاں پاؤں میں غربت کی پڑی ہیں پھر بھی. بیڑیاں پاؤں میں غربت کی پڑی ہیں پھر بھی.
کربلا جانے کا ہر لمحہ ارادہ رکھا، بیڑیاں پاؤں میں غربت کی پڑی ہیں پھر بھی، بیڑیاں پاؤں میں غربت کی پڑی ہیں پھر بھی، کربلا جانے کا ہر لمحہ ارادہ رکھا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں جناب عباس عارف صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور مرثیہ پیش کریں ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ آپ حضرات ادھر تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا، کچھ ادھر تشریف لے آئیں آپ حضرات، ایک اور درود بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ درود بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو بھائی ملاحظہ ہو بطور خاص دیکھیں کہ جو مجلس و ماتم سے شغف رکھتے ہیں، جو مجلس و ماتم سے شغف رکھتے ہیں کہ وہ پیش خدا عز و شرف رکھتے ہیں، وہ پیش خدا عز و شرف رکھتے ہیں کہ آئے ہیں مجلس میں ادب سے بیٹھیں، آئے ہیں مجلس میں ادب سے بیٹھیں کہ تشریف یہاں شاہ نجف رکھتے ہیں، آئے ہیں مجلس میں ادب سے بیٹھیں کہ تشریف یہاں شاہ نجف رکھتے ہیں۔ درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ اب اس ربائی کی بھی فرمائش فرمان صاحب نے سماعت فرمائے، سماعت فرمائے کہ انداز روا سب وہ سخن میں رکھنا، انداز روا سب وہ سخن میں رکھنا کہ ملحوظ ادب شاہ زمن میں رکھنا، کہ ملحوظ ادب شاہ زمن میں رکھنا، اور تخلید میں ہوں میسم تمار کی میں، کہ تخلید میں ہوں میسم تمار کی میں، اور تم اپنی زبان اپنے دہن میں رکھنا، کہ تخلید میں ہوں میسم تمار کی میں، کہ تم اپنی زبان اپنے دہن میں رکھنا۔ ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ یہ بھی صاحب مصر ملاحظہ ہوں بطور خاص سماعت فرمائے کہ اے اہل سخن بزم یہ فہمیدہ ہے، اے اہل سخن بزم یہ فہمیدہ ہے، یہ مرثیہ گوئی بھی تو سنجیدہ ہے، یہ مرثیہ گوئی بھی تو سنجیدہ ہے، کہ جنت میں دلا دیتی ہے ہر بیت پا گھر، کہ جنت میں دلا دیتی ہے ہر بیت پا گھر، یہ آل محمد کی پسندیدہ ہے۔ کہ جنت میں
دلا دیتی ہے ہر بیت پر گھر، یہ آل محمد کی پسندیدہ ہے، درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ آخری خطا ملاحظہ پھر مرثیہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سماعت فرمائیں کہ نبی کو اس لیے لکھنے نہیں دیا اس نے، بطور خاص کہ نبی کو اس لیے لکھنے نہیں دیا اس نے کہ خلافتوں کا گریبان چاک ہو جاتا۔ نبی کو اس لیے لکھنے نہیں دیا اس نے، خلافتوں کا گریبان چاک ہو جاتا کہ ہمیشہ جھوٹ وہ بولا مگر یہ سچ بولا، کہ ہمیشہ جھوٹ وہ بولا مگر یہ سچ بولا کہ علی نہ ہوتے اگر میں ہلاک ہو جاتا، کہ ہمیشہ جھوٹ وہ بولا مگر یہ سچ بولا کہ علی نہ ہوتے اگر میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد کو۔ کہ علی نہ ہوتے اگر میں ہلاک ہو جاتا۔ پیش نظر مرثیہ جناب قاسم کے حال کا مرثیہ ہے، چند منتخب بند آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ سماعت موجود ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ کہ جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، کہ دیکھا کہ در پر روتے ہیں سرور بسد ملال، کہ بس گر پڑا یہ قدموں پر کہہ کر وہ خوش خصال، کہ دیجئے رضائے حرب مجھے بحر ذوالجلال، دیجئے رضائے حرب مجھے بحر ذوالجلال، کہ چلائی ماں کہ صبت پیمبر نہ روکیو، چلائی ماں کہ صبت پیمبر نہ روکیو، کہ شبر نے دی صدا کہ برادر نہ روکیو، کہ شبر نے دی صدا کہ برادر نہ روکیو۔ بطور خاص سماعت فرمایا کہ شبر نے دی صدا کہ برادر نہ روکیو، کہ پہنچا جو رزم گاہ میں وہ غیرت قمر، پہنچا جو رزم گاہ میں وہ غیرت قمر، کہ نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھیرا ادھر، کہ نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھیرا ادھر ادھر، کہ بولے عدو یہ کوئی فرشتہ ہے یا بشر، کہ بولے عدو یہ کوئی فرشتہ ہے یا بشر، کہ خورشید قاوری کی بھی خیرہ ہے یا نظر۔ بیت ملاحظہ بطور خاص کہ خورشید قاوری کی بھی خیرہ ہے یا نظر، کہ اللہ رے چمک وہ رخ آب و تاب کی، کہ اللہ رے چمک وہ رخ آب و تاب کی، کہ صحرا بنا ہوا تھا کرن آفتاب کی، کہ اللہ رے چمک وہ رخ آب و تاب کی، کہ صحرا بنا ہوا تھا کرن آفتاب کی۔ میں یہاں سے ملاحظہ ہو کہ صحرا بنا ہوا تھا کرن آفتاب کی، کہ تھا ابن سعد شوم کو اس دم بہت ہراس، کہ غرق صلاح ازرق شامی کھڑا تھا پاس، کہ اس سے کہا
کہ فوج نہایت ہے بے حواس، تو جا کے لڑ تو قتل ہو شاید یہ حق شناس، تو جا کے لڑ تو قتل ہو شاید یہ حق شناس، کہ رکتا ہے برچھیوں سے نہ دام و کمند سے، رکتا ہے برچھیوں سے نہ دام و کمند سے، کہ جلدی سنا پہ اس کو اٹھا لو سمند سے۔ اب دیکھیں ملون نے کیا جواب دیا سردار کو، کہ جلدی سنا پہ اس کو اٹھا لو سمند سے، کہ کہنے لگا بگڑ کے شقی با غرور و لاف، کیوں آپ بے حواس ہیں تقصیر ہو معاف، کیوں آپ بے حواس ہیں تقصیر ہو معاف، یہ امر اے امیر شجاعت کے ہے خلاف۔ کیا کہہ رہا ملون؟ یہ امر اے امیر شجاعت کے ہے خلاف، کہ ہاں تب لڑوں علی اگر آئے پے مصاف، ہاں تب لڑوں علی اگر آئے پے مصاف، کہ فرق آئے گا کبھی نہ میری آن بان میں، فرق آئے گا کبھی نہ میری آن بان میں، ارے لڑکے سے لڑکے نام مٹا دوں جہان میں، فرق آئے گا کبھی نہ میری آن بان میں، کہ لڑکے سے لڑکے نام مٹا دوں جہان میں۔ ایک درود بھیج دے محمد والے محمد پر، لڑکے سے لڑکے نام مٹا دوں جہان میں۔ ابھی بن ملاحظہ ہو سماعت فرمائے کیا کہہ رہا ہے ملون، بطور خاص سماعت فرمائے کہ لڑکے سے لڑکے نام مٹا دوں جہان میں، کہ ڈرتے ہیں سب جری میری جنگ و جدال سے، ڈرتے ہیں سب جری میری جنگ و جدال سے، کہ رستم کو خوف آتا ہے میرے خیال سے، رستم کو خوف آتا ہے میرے خیال سے، کہ رکتی نہیں یہ تیغ تہمتن کی ڈھال سے، رکتی نہیں یہ تیغ تہمتن کی ڈھال سے، کہ ناداں ہوں کیا لڑوں جو میں اس خرد سال سے۔ بیعت ملاحظہ ہو کہ ناداں ہوں کیا لڑوں جو میں اس خرد سال سے، کہ بیٹوں کو میرے بھیج کہ چاروں دلیر ہیں، بیٹوں کو میرے بھیج کہ چاروں دلیر ہیں، کہ جنگ آزما ہیں سور ہیں صفدر ہیں شیر ہیں۔ اب ملاحظہ ہو بطور خاص یہاں سے مرثیہ، کہ جنگ آزما ہیں سور ہیں صفدر ہیں شیر ہیں۔ درود بھیج دے محمد والے محمد پر۔ جنگ آزما ہیں سور ہیں صفدر ہیں شیر ہیں، کہ لکھا ہے چار تھے پسر ازرق پلید، لکھا ہے چار تھے پسر ازرق پلید، دشمن تو آل پاک کے شیطان کے مرید، دشمن تو آل پاک کے شیطان کے مرید، کہ بولا یہ ان کو دیکھ کے وہ پیرو یزید، کہ ہاں جا کے اس یتیم کو جلدی کرو شہید، کہ رلوا دو خبر میں حسن دل ملول کو، کہ بیوہ بنا دو دختر سبط رسول کو۔ سماعت فرمائیں یہاں سے، کہ بیوہ بنا دو دختر سبط رسول کو، کہ نکلا یہ بات سنتے ہی ان میں سے ایک یل، نکلا یہ بات سنتے ہی ان میں سے ایک یل، اسلام ملاحظہ ہو، نکلا یہ بات سنتے ہی ان میں سے ایک یل، کہ پیچھے چلی شریر کے ہستی ہوئی اجل۔ نکلا یہ بات سنتے ہی
ان میں سے ایک یل کہ پیچھے چلی شریر کے ہستی ہوئی اجل کہ نعرہ کیا یہ غیث سے موذی نے کھا کے بل، نعرہ کیا یہ غیث سے موذی نے کھا کے بل کہ ہاں اے حسن کے لال خبردار لے سنبھل. یہ کیا کہہ رہا معلوم؟ ہاں ہے حسن کے لال خبردار لے سنبھل کہ کام آئے کچھ تو نام شہ ذوالفقار لے، کام آئے کچھ تو نام شہ ذوالفقار لے کہ پشتی پہو کوئی تو مدد کو پکار لے. اب جب آپ ملاحظہ ہو کہ پشتی پہو کوئی تو مدد کو پکار لے کہ قاسم یہ نعرہ زن ہوئے چمکا کے راہوار، اور قاسم یہ نعرہ زن ہوئے چمکا کے راہوار کہ امداد وقت جنگ ہے شیروں کو ناگوار، امداد وقت جنگ ہے شیروں کو ناگوار. مصرع دیکھیں کہ کافی ہیں بس ہمیں سپر حفظ کردگار، کہ کافی ہیں بس ہمیں سپر حفظ کردگار کہ او خیرہ سر اجل تیری گردن پہ ہے سوار، او خیرہ سر اجل تیری گردن پہ ہے سوار کہ دشمن کو اپنی ضرب تماچا خزا کا ہے، دشمن کو اپنی ضرب تماچا خزا کا ہے. ارے آ کوئی وار کر جو ارادہ وغا کا ہے، اے آ کوئی وار کر جو ارادہ وغا کا ہے. درود بھیج دے محمد و آل محمد. کیا کوئی وار کر جو ارادہ وغا کا ہے. یہ سنتے ہی کما کو اٹھا کر بڑھا شریر، یہ سنتے ہی کما کو اٹھا کر بڑھا شریر کہ چلے میں 3 بھال کا جوڑا شقین تیر، چلے میں 3 بھال کا جوڑا شقین تیر کہ تھا بس کے تیز دستے حسن کا مہ منیر. چوتھا مصرع بیت کہ تھا بس کے تیز دستے حسن کا مہ منیر کہ بجلی سی آئی کون کے شمشیر بے نظیر. بیت ملاحظہ کہ بجلی سی آئی کون کے شمشیر بے نظیر کہ یوں خطا انگلیاں ہوئیں اس تیرہ بخت کی. چڑھا مصرع کہ یوں خطا انگلیاں ہوئیں اس تیرہ بخت کی کہ جیسے قلم کرے کوئی شاخیں درخت کی. کہ جیسے قلم کرے کوئی شاخیں درخت کی کہ ایک ہاتھ میں جو کٹ کے گرا دستے نابکار، ایک ہاتھ میں جو کٹ کے گرا دستے نابکار کہ بولے کمر میں رکھ کے یہ شمشیر آبدار، بولے کمر میں رکھ کے یہ شمشیر آبدار کہ اب دیکھ میرے تیر کا حملہ خطا شیار، اب دیکھ میرے تیر کا حملہ خطا شیار کہ پکڑا کما کے قبضے کو یہ کہہ کے استوار. بیت بطور خاص ملاحظہ ہو کہ پکڑا کما کے قبضے کو یہ چلہ جو کھینچنے لگے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کہ چلہ جو کھینچنے لگے سرکش کو تاک کے کہ رستم کی روح چھپ گئی تودے میں خاک کے. یہ بھی بند ملاحظہ ہو کہ چٹکی سے چھوٹ کر جو چلا تیرے بے اما، کہ چٹکی سے چھوٹ کر جو چلا تیرے بے اما کہ قربان تیری ہاتھ پا چلائیے کما، قربان تیرے ہاتھ پا
चिल्लाइए कमा کہ بچتی ہے کب خدنگ اجل سے کسی کی جان. چوتھا مصرع کیا ہوا پھر کہ بچتی ہے کب خدنگ اجل سے کسی کی جان. ارے نکلا وہ تیر توڑ کے سینے کی پسلیاں, نکلا وہ تیر توڑ کے سینے کی پسلیاں کہ ایک دم میں دی شکست خطا کو ثواب نے, ایک دم میں دی شکست خطا کو ثواب نے. ارے غل تھا قفس کی تیلیاں توڑی عقاب نے, کہ ایک دم میں دی, ایک دم میں دی شکست خطا کو ثواب نے. غل تھا قفس کی تیلیاں توڑی عقاب نے. ایک درود بھیج دو محمد و آل محمد. غل تھا قفس کی تیلیاں توڑی عقاب نے کہ مرکب سے گر کے مر گیا جب وہ عدوِ دین, مرکب سے گر کے مر گیا جب وہ عدوِ دین. نکلا ادھر سے تب پسرے ثانیے لائیں, نکلا ادھر سے تب پسرے ثانیے لائیں کہ نیزے کو تولتا ہوا مغرور و خشمگین, نیزے کو تولتا ہوا مغرور و خشمگین کہ ابرو ببل نگاہ میں قہر اور جبیں پچیں. آیت ملاحظہ ہو کہ ابرو ببل نگاہ میں قہر اور جبیں پر چین کہ ہمراہ اس کے تیغ بکف 100 سوار تھے, ہمراہ اس کے تیغ بکف 100 سوار تھے اور اس طرف مدد کو شہ ذوالفقار تھے, اور اس طرف مدد کو شہ ذوالفقار تھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرف مدد کو شہ ذوالفقار تھے کہ نیزے کا وار کرنے لگا جب وہ خود پسند, نیزے کا وار کرنے لگا جب وہ خود پسند کہ بجلی سا کوندنے لگا دولہا کا بھی سمن, بجلی سا کوندنے لگا دولہا کا بھی سمن کہ نیزہ اڑا کے نیزے سے کی یہ صدا بلند. ہوتا مصرع عبید کہ نیزہ اڑا کے نیزے سے کی یہ صدا بلند. کیوں تو نے دیکھے نیزہ مشکل کشا کے بند, کیوں تو نے دیکھے نیزہ مشکل کشا کے بند. یہ سن کے اس نے ڈھال کو چہرے پر گو لیا, یہ سن کے اس نے ڈھال کو چہرے پر گو لیا کہ پتلی کو بے حیا کی سینہ میں پرو لیا. یہ کہہ کے اس نے ڈھال کو چہرے پر گو لیا کہ پتلی کو بے حیا کی سینہ میں پرو لیا. تیباً بطور قاد ملاحظہ ہو سماعت فرمائے کہ پتلی کو بے حیا کی سینہ میں پرو لیا کہ بیکار کور ہو کے ہوا جب وہ خیرہ سر, بیکار کور ہو کے ہوا جب وہ خیرہ سر کہ پٹکے میں ہاتھ ڈال کے پٹکا زمین پر. نہ فرمائے کہ بیکار کور ہو کے ہوا جب وہ خیرہ سر کہ پٹکے میں ہاتھ ڈال کے پٹکا زمین پر کہ آواز دی زمینے کہ فی النار والسخر. چوتھا مصرع بیت ملاحظہ ہو کہ آواز دی زمینے کہ فی النار والسخر. جا تو بھی ہے برادر عینی تیرا جدھر, جا تو بھی ہے برادر عینی تیرا جدھر. بیت ملاحظہ ہو کہ جا تو بھی ہے برادر عینی تیرا
जिधर कि जुज मौत कुछ शकी को ना उस दम नजर पड़ा, जुज मौत कुछ शकी को ना उस दम नजर पड़ा। अरे आंखें खुली तो खारे जहन्नम नजर पड़ा। जुज मौत कुछ शकी को ना उस दम नजर पड़ा कि आंखें खुली तो खारे जहन्नम नजर पड़ा। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आंखें खुली तो खारे जहन्नम नजर पड़ा कि झपटा जो भाई तीसरा उसका बकर्रो फर, झपटा जो भाई तीसरा उसका बकर्रो फर, ताने हुए वो गुर्जे गरा सर पाल हजर कि यहाँ बहरे हिफ्ज़े दस्ते यदुल्लाह थे सिपर। तो था मिसरा बतौर खास, यहाँ बहरे हिफ्ज़े दस्ते यदुल्लाह थे सिपर कि तेगे दोदम को शेर ने तोला बचा के सर। बैत मुलाहिज़ा हो कि तेगे दोदम को शेर ने तोला बचा के सर कि यूं दो किया उमूदे सरे नाबकार को, यूं दो किया उमूदे सरे नाबकार को कि जिस तरह तेगे तेज उड़ा दे खयार को, कि जिस तरह तेगे तेज उड़ा दे खयार को कि मरते ही उसके फौज से चौथा पिसर बढ़ा, मरते ही उसके फौज से चौथा पिसर बढ़ा। कासिम पुकारे ओ यले खुदसर, किधर बढ़ा? कासिम पुकारे ओ यले खुदसर, किधर बढ़ा? कि सुनते ही ये वो तेगे दो दम खींच कर बढ़ा कि झुंझला के मुश्तबा कभी लख्ते जिगर बढ़ा। बैत बतौर खास मुलाहिज़ा हो कि झुंझला के मुश्तबा कभी लख्ते जिगर बढ़ा कि लड़ता वो क्या कि तीरे अजल का निशाना था, कि लड़ता वो क्या कि तीरे अजल का निशाना था कि एक हाथ में न सर था न बाजू न शाना था। कि लड़ता वो क्या कि तीरे अजल का निशाना था कि एक हाथ में न सर था न बाजू न शाना था। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मुलाहिज़ा हो गया हज़रत का क्या आलम था कि जब चारों बेटे वासिले जहन्नम हो गए तो फिर हज़रत का क्या आलम था इस बात में मुलाहिज़ा हो कि एक हाथ में न सर था न बाजू न शाना था कि बेजा हुए नबर्द में बेटे जो उसके चार कि हज़रत का दिल हुआ सिफ़ते लाला दागदार, जोशे गज़ब से सुर्ख हुई चश्मे नाबकार। इस तरह मुलाहिज़ा हो कि जोशे गज़ब से सुर्ख हुई चश्मे नाबकार कि मिसले तनूर मुंह से निकलने लगा बुखार। कि बेजा हुए नबर्द में बेटे जो उसके चार, हज़रत का दिल हुआ सिफ़ते लाला दागदार, जोशे गज़ब से सुर्ख हुई चश्मे नाबकार कि मिसले तनूर मुंह से निकलने लगा बुखार। मैं देखें कि जेबे खबा को मिसले कफन फाड़ता हुआ, जेबे खबा को मिसले कफन फाड़ता हुआ कि निकला परे से दियोसा चंगालता हुआ, कि निकला परे से दियोसा चंगालता हुआ कि फौजें इधर दुआ की चली सुए आसमां
فوجیں ادھر دعا کی چلی، سوئے آسمان کہ بل کھا کے اس طرف یہ پکارا وہ بدزباں کہ رستم بھی ہو تو کھچ نہیں سکتی کبھی کماں، کہ جوشن کو توڑتا ہے میرا تیر بے امان۔ معلوم کیا کہہ رہا ہے کہ جوشن کو توڑتا ہے میرا تیر بے امان، کہ ہے اس کی فتح ساتھ ہوں میں جس رئیس کے، کہ سرما کیا ہے دیو کو چٹکی میں پیس کے، کہ سرما کیا ہے دیو کو چٹکی میں پیس کے۔ جواب ملاحظہ کہ قاسم نے دی صدا کہ بس اب کر زباں کو بند، قاسم نے دی صدا کہ بس اب کر زباں کو بند، کہ اللہ کو غرور و تکبر ہے ناپسند۔ کہ قاسم نے دی صدا کہ بس اب کر زباں کو بند، کہ اللہ کو غرور و تکبر ہے ناپسند، کہ حق نے فروتنی سے کیا ہم کو سربلند، حق نے فروتنی سے کیا ہم کو سربلند، کہ نیزے کا بند باندھ کوئی چھیڑ کر سمند، کہ نیزے کا بند باندھ کوئی چھیڑ کر سمند۔ بیت ملاحظہ ہو کہ سرما کیا ہے دیو کو چٹکی میں پیس کے، کہ نیزے کا بند باندھ کوئی چھیڑ کر سمند، کہ دیکھیں بلند کون ہے اور پست کون ہے، دیکھیں بلند کون ہے اور پست کون ہے، ارے کھل جائے گا ابھی کہ زبردست کون ہے۔ کھل جائے گا ابھی کھل جائے گا ابھی کہ زبردست کون ہے، کہ خائل کیا جو مصحف ناطق کے لال نے، خائل کیا جو مصحف ناطق کے لال نے، کہ تر کر دیا اسے عرق انفعال نے، تر کر دیا اسے عرق انفعال نے، کہ برچھا اٹھا کے ہاتھ میں اس بدخصال نے، کہ چھیڑا فرس کو قاسم یوسف جمال نے، چھیڑا فرس کو قاسم یوسف جمال نے، کہ تکنے لگے صفوں سے جوان سب لڑے ہوئے، تکنے لگے صفوں سے جوان سب لڑے ہوئے، کہ عباس نامدار خریبا کھڑے ہوئے، کہ عباس نامدار خریبا کھڑے ہوئے۔ کہ قاسم نے عرض کی کہ بہت دھوپ ہے حضور، رہیے چچا کے پاس یہ تکلیف کیا ضرور، کہ فرمایا صدقے میں تیری ہمت کے یا غیور، فرمایا صدقے میں تیری ہمت کے اے غیور، کہ دشمن کو پاس آنے دو ہم تو کھڑے ہیں دور، کہ دشمن کو پاس آنے دو ہم تو کھڑے ہیں دور، کہ ہوشیار جانے ہم کہ دمِ کاردار ہے، ہوشیار جانے ہم کہ دمِ کاردار ہے، کہ جاتا ہے اب کہاں یہ تمہارا شکار ہے، کہ جاتا ہے اب کہاں یہ تمہارا شکار ہے، کہ کیوں تیغ تول تول کے بڑھتے ہو بار بار، کہ بیٹا سپر تو ہاتھ میں لے لو چچا نثار، کہ صدقے تیرے حواس کے اے میرے شہ سوار، کہ ہاں دونوں پاؤں رکھو رکابوں میں استوار، بیت ملاحظہ ہو کہ ہاں دونوں پاؤں رکھو رکابوں میں
استوار کہ آنے دو اس کو تیغ بھی دم بھر تھمی رہے، آنے دو اس کو تیغ بھی دم بھر تھمی رہے، کہ گھوڑا نہ بد مزاج ہو سیٹھی جمی رہے، کہ گھوڑا نہ بد مزاج ہو سیٹھی جمی رہے۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ بس فضائل کے باب میں چند بند، اپنی مرضی آپ نے دل پہنچ جائے گا۔ سماعت فرمائیں کہ گھوڑا نہ بد مزاج ہو سیٹھی جمی رہے، یہ بند بطور خاص ملاحظہ ہو۔ سماعت فرمائیں کہ بیٹا تمہیں خدا نے دیا ہے علی کا زور، بیٹا تمہیں خدا نے دیا ہے علی کا زور، کہ گو پیل ہے ہم تو سمجھتے ہیں اس کو مور، گو پیل ہے ہم تو سمجھتے ہیں اس کو مور، کہ بہرام کی طرح سے چلا اب میانے گور۔ چوتھا مصرع بیت بطور خاص ملاحظہ ہو کہ بہرام کی طرح سے چلا اب میانے گور، کر صدائے شیر پکارا یہ بزدلا، کیا ان کے ساتھ آپ بھی ہیں اعظم وغا، کیا ان کے ساتھ آپ بھی ہیں اعظم وغا، کہ تیوری چڑھا کے حضرت عباس نے کہا، تیوری چڑھا کے حضرت عباس نے کہا کہ بس تجھ کو ہے یہ طفل میری احتیاج کا، بیت ملاحظہ ہو کہ بس تجھ کو ہے یہ طفل میری احتیاج کا، کہ کچھ تجھ سے کم نبیرہ خیبر شکن نہیں، کہ کچھ تجھ سے کم نبیرہ خیبر شکن نہیں، ارے دو ایک سے لڑے یہ ہمارا چلن نہیں، کہ کچھ تجھ سے کم نبیرہ خیبر شکن نہیں، کہ دو ایک سے لڑے یہ ہمارا چلن نہیں، کہ نیزہ ہلا کے جانب قاسم بڑھا وہ یل، نیزہ ہلا کے جانب قاسم بڑھا وہ یل۔ دوسرا ملاحظہ ہو کہ دولہا نے مسکرا کے صدا دی سنبھل سنبھل، دولہا نے مسکرا کے صدا دی سنبھل سنبھل، کہ گھوڑا نہ گر پڑے تیرے لنگر سے منہ کے بھل، کہ گھوڑا نہ گر پڑے تیرے لنگر سے منہ کے بھل، کہ تو ہے فرس پا اور تیری گردن پا ہے اجل، یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب قاسم، کہ تو ہے فرس پا اور تیری گردن پا ہے اجل، کہ زیغم ہے بیشہ اسد ذوالجلال کے، کہ زیغم ہے بیشہ اسد ذوالجلال کے، کہ کیجو سنا کے وار ذرا دیکھ بھال کے، کہ کیجو سنا کے وار ذرا دیکھ بھال کے۔ اب یہ بند ملاحظہ ہو بطور خاص کہ کیجو سنا کے وار ذرا دیکھ بھال کے، کہ یہ کہہ کے اپنے چھوٹے سے نیزے کو دی تکاں، یہ کہہ کے اپنے چھوٹے سے نیزے کو دی تکاں، کہ چمکی یعنی کہ برق پکاری کے علماء، چمکی یعنی کہ برق پکاری کے علماء، کہ ایک بند باندھ کر جو فرس سے کہا کہ ہاں، ایک بند باندھ کر جو فرس سے کہا کہ ہاں، کہ ڈانڈ آئی ڈانڈ پر تو سنا سے لڑی سنا، ڈانڈ آئی ڈانڈ پر تو سنا سے لڑی سنا، کہ بل کیا کرے کہ زور ہی موزی کا گھٹ گیا، بل کیا کرے کہ زور ہی موزی کا گھٹ گیا، ارے غل تھا کہ ازدہے سب و افیل لپٹ گیا، اللہم صلی اللہ محمد علیہ، کہ غل تھا
کہ اژدہے سب آفی لپٹ گیا کہ قاسم نے زور سے جو انی پر رکھی انی، اندر ملاحظہ ہو کہ قاسم نے زور سے جو انی پر رکھی انی کہ بھاگا شقی کے جم سے بزور تہمتنی، بھاگا شقی کے جم سے بزور تہمتنی کہ بگڑا جو ڈھنگ جان پر ظالم کے آ بنی۔ چوتھا مصرع بیت کہ بگڑا جو ڈھنگ جان پر ظالم کے آ بنی کہ تھی اس سنا کی نوک کہ ہیرے کی تھی کنی۔ آیت ملاحظہ ہو، تھی اس سنا کی نوک کہ ہیرے کی تھی کنی کہ اڑ کر گری زمین پر سنا استکان سے، اڑ کر گری زمین پر سنا استکان سے کہ گرتا ہے جیسے تیرے سحاب آسمان سے، کہ گرتا ہے جیسے تیرے سحاب آسمان سے۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد پر، کہ گرتا ہے جیسے تیرے سحاب آسمان سے کہ جھنجھلا کے چوبے نیزہ کو لایا وہ فرق پر کہ قاسم نے ڈانٹ پر ماری بچا کے سر، پورا بند ملاحظہ ہو کہ قاسم نے ڈانٹ پر ماری بچا کے سر کہ دو انگلیوں میں نیزہ دشمن کو تھام کر، چوتھا مصرع بیت کہ دو انگلیوں میں نیزہ دشمن کو تھام کر کہ جھٹکا دیا تو جھک گئی گھوڑے کی بھی کمر۔ بیت ملاحظہ ہو، دو انگلیوں میں نیزہ دشمن کو تھام کر کہ جھٹکا دیا تو جھک گئی گھوڑے کی بھی کمر کہ نیزہ بھی دب کے ٹوٹ گیا نابکار کا، نیزہ بھی دب کے ٹوٹ گیا نابکار کا۔ ارے دو انگلیوں سے کام لیا ذوالفقار کا، کہ نیزہ بھی دب کے ٹوٹ گیا نابکار کا کہ دو انگلیوں سے کام لیا ذوالفقار کا، دو انگلیوں سے کام لیا ذوالفقار کا کہ سنبھلا وہ بے شعور یہ جھٹکا اٹھا کے جب کہ قبضے میں لی کمانے کے آنی بسط غضب کہ چلے میں تیر جوڑ چکا جب وہ بے ادب۔ مصرع دیکھیں کہ تیوری چڑھائی قاسم نوشاہ نے بھی تب، تیوری چڑھائی قاسم نوشاہ نے بھی تب کہ تیرے نگاہ سے وہ خطا کار ڈر گیا، تیرے نگاہ سے وہ خطا کار ڈر گیا۔ ارے کانپے یہ دونوں ہاتھ کہ چلا اتر گیا، کہ کانپے یہ دونوں ہاتھ کہ چلا اتر گیا کہ بولا یہ مسکرا کے جگر گوشہ حسن کہ رخ پھیر یوں نہ ہو ستم ایجاد و پیلا تن، کہ رخ پھیر یوں نہ ہو ستم ایجاد و پیلا تن کہ چلائے بڑھ کے حضرت عباس سب شکن کہ کیا خوب تجھ کو یاد ہے تیر افغنی کے فن، کیا خوب تجھ کو یاد ہے تیر افغنی کے فن کہ دیکھا ہمارے شیر کی چتون کی شان کو، کہ دیکھا ہمارے شیر کی چتون کی شان کو کہ دعویٰ ہے کچھ ابھی جو چڑھا لے کمان کو، کہ دعویٰ ہے کچھ ابھی جو چڑھا لے کمان کو کہ دو سمت سے چلے جو ملامت کے اس پتیر کہ چلایا تیغ تیز علم کر کے یہ شریر کہ ہاں اے حسن کے لالے بدخشاں مہ منیر کہ نکلی
چمک کے یہاں سے بھی تیغ خزاں نذیر، نکلی چمک کے یہاں سے بھی تیغ خزاں نذیر، کہ چمکا کے تیغ تیز جو قاسم سنبھل گئے، چمکا کے تیغ تیز جو قاسم سنبھل گئے، کہ سمجھا جو کچھ فرض کے بھی تیور بدل گئے، کہ سمجھا جو کچھ فرض کے بھی تیور بدل گئے۔ اللہم صلی اللہ محمد یہ بطور خاص ملاحظہ ہو کہ سمجھا جو کچھ فرض کے بھی تیور بدل گئے، کہ چھلبل دکھائی فوج کو دوڑا تھما اڑا، چھلبل دکھائی فوج کو دوڑا تھما اڑا، کہ صورت بنائی جست کی سمٹا جمع اڑا، اس وقت ترخیب ملا کہ صورت بنائی جست کی سمٹا جمع اڑا، کہ دیکھی زمین کبھی سوئے سما، چوتھا مصرع ہے، دیکھی زمین کبھی سوئے سما اڑا، کہ مثلِ سمندے یاد شہ انما، کہ مثلِ سمندے یاد شہ انما، نا بیت بطور خاص ملاحظہ ہو کہ جن تھا پری تھا سحر تھا آہو شکار تھا، چھٹا مصرع کہ جن تھا پری تھا سحر تھا آہو شکار تھا، گویا ہوا کے گھوڑے پر گھوڑا سوار تھا، جن تھا پری تھا سحر تھا آہو شکار تھا، گویا ہوا کے گھوڑے پر گھوڑا سوار تھا۔ درود بھیجتے محمد والے محمد والے۔ اللہم صلی اللہ محمد والے۔ بس فضائل کے باب میں آخری 3 یا 4 بند ملاحظہ ہو کہ جن تھا پری تھا سحر تھا آہو شکار تھا، گویا ہوا کے گھوڑے پر گھوڑا سوار تھا، کہ دونوں طرف سے چلنے لگے وار یک بیک، کہ 2 بجلیاں دکھانے لگیں ایک جا چمک، کہ تکنے لگے فلک کے دریچوں سے سب ملک، کہ تکنے لگے فلک کے دریچوں سے سب ملک، کہ ایک زلزلہ تھا اوج ثریا سے تاسمک، بیت ملاحظہ ہو کہ ایک زلزلہ تھا اوج ثریا سے تاسمک، کہ چہرے پر آفتاب کے مختل کی گرد تھی، کہ چہرے پر آفتاب کے مختل کی گرد تھی، یہ خوف تھا کہ دھوپ کی رنگت بھی سرد تھی، کہ چہرے پر آفتاب کے یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد، کہ چہرے پر آفتاب کے مختل کی گرد تھی، کہ وہ خوف تھا کہ دھوپ کی رنگت بھی سرد تھی، ہر بار جانبین سے ہوتے تھے وار رد، تھا حرب و ضرب میں وہ شقیبی بلائے بد، تھا حرب و ضرب میں وہ شقیبی بلائے بد، جب بڑھ کے وار کرتا تھا وہ بانی حسد، کہ کہتا تھا بازوئے شہیدی یا علی مدد، کہتا تھا بازوئے شہیدی یا علی مدد، کہ یوں روکتے تھے ڈھال پا تیغ جہول کو، یوں روکتے تھے ڈھال پا
تیغے جہول کو کہ جس طرح روک لے کوئی شہزور پھول کو، جس طرح روک لے کوئی شہزور پھول کو، کہ لایا جو حرف سخت زباں پر وہ بدخصال، کہ جھپٹا مثال شعر ادھر سے حسن کا لال، جھپٹا مثال شعر ادھر سے حسن کا لال، کہ گھوڑا، ایک درود بھیج دے محمد والے محمد، کہ جھپٹا مثال شعر ادھر سے حسن کا لال، کہ گھوڑے سے بس ملا دیا گھوڑا بسط جلال، گھوڑے سے بس ملا دیا گھوڑا بسط جلال، کہ اتنے بڑے کہ لڑ گئی اس کی سپر سے ڈھال، کہ اتنے بڑھے کہ لڑ گئی اس کی سپر سے ڈھال، کہ اوجھڑ لگی کہ ہوش اڑے خود پسند کے، کہ اوجھڑ لگی کہ ہوش اڑے خود پسند کے، کہ گھوڑے نے پاؤں رکھ دیا سر پر سمند کے، کہ گھوڑے نے پاؤں رکھ دیا سر پر سمند کے، کہ عباس نامدار نے پہلو سے دی صدا کہ ہاں اب نہ جانے دیجو احسان مرحبا، ہاں اب نہ جانے دیجو احسان مرحبا، کہ دشمن کو مار ڈالنے کی بس یہی ہے جا، دشمن کو مار ڈالنے کی بس یہی ہے جا، کہ سنتے ہی یہ فرس کو فرس سے کیا جدا، سنتے ہی یہ فرس کو فرس سے کیا جدا، کہ گھوڑا بھی اس طرف سے ادھر ہو کے پھر پڑا، گھوڑا بھی اس طرف سے ادھر ہو کے پھر پڑا، کہ مارا کمر پہ ہاتھ کہ دو ہو کے گر پڑا، کہ مارا کمر پہ ہاتھ کہ دو ہو کے گر پڑا۔ بس فضائل کے باب میں آخری بن بطور خاص ملاحظہ ہو کہ مارا کمر پہ ہاتھ کہ دو ہو کے گر پڑا، کہ غازی نے دی صدا کہ وہ مارا ذلیل کو، غازی نے دی صدا کہ وہ مارا ذلیل کو، کہ بچے نے آج پست کیا مست پیل کو، ایک ایک مصرع بطور خاص شورا کرام کا مجمع ہے، سماعت فرمائیں۔ یا علی یا علی، بطور خاص ملاحظہ ہو کہ غازی نے دی صدا کہ وہ مارا ذلیل کو، کہ بچے نے آج پست کیا مست پیل کو، ارے کیا منہدم کیا رہے سیاہ کے میل کو۔ چوتھا مصرع بطور خاص ملاحظہ، گئی کمر بھی نہ تسمہ لگا ہوا، ارے دیکھو تو ایک لاش کے ٹکڑے پر کیا ہوا، یہ دو ہو گئی کمر بھی نہ تسمہ لگا ہوا، کہ دیکھو تو ایک لاش کے ٹکڑے پر کیا ہوا۔ ایک درود بھیج دے محمد والے محمد۔ کہ دیکھو تو ایک لاش کے ٹکڑے پر کیا ہوا، کہ عباس نامدار تو ہنستے چلے ادھر، یعنی خوشی کی جا کے شہیدی کو دوں خبر، اس غمکدے میں دہر کے شادی کہاں مگر، یہاں ایک بنے پر ٹوٹ پڑے لاکھ اہل سر، لاکھوں سے لڑ کے پیاس میں مجبور ہو گئے، کہ حربے ہزارہ جو چلے چور ہو گئے، حربے ہزارہ جو چلے
چور ہو گئے کہ گھوڑے سے جب کہ خاشم گلگو خبا گرا، غل پڑ گیا نبیر مشکل کشا گرا، کہ صفدر جری بہادر و شیر وغا گرا، خون میں نہا کے لختے دل مشتبہ گرا، حرب ہزار تھے کہ دولہے کا ایک جسم تھا، حرب ہزار تھے کہ حضرت کو دی صدا کہ چچا جان آئیے، کہ خادم ہوا حضور پر قربان آئیے، کہ دنیا میں کوئی دم کہوں مہمان آئیے، کہ سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے، کہ جلدی سے پہنچے تیغے تو پے کر لیے ہوئے، ارے قاتل کھڑا ہے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، کہ دم توڑنے لگا تو یہ کہہ کر وہ دل فگار کہ طبلِ ظفر بجا صفِ اعداء میں ایک بار، کہ دوڑے ادھر سے تیغ بکف شاہ نامدار، گھوڑوں سے روندنے لگے لاشیں کو دا سوار، سب ٹکڑے ٹکڑے سینہ پرنور ہو گیا، ٹاپوں سے مرکبوں کی بدن چور ہو گیا، کہ پہنچے حسین لاش پر جس دم بچشم نم، کہ اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دم، کہ سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے شاہ امام کہ قاسم اٹھو کہ آئے ہیں ملنے کو تم سے ہم، کہ موڑو نہ ہاتھ فاطمہ کے نور عین سے، ارے باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے، کہ کیا بولتے، بس آخری دو مجلس تمام، کہ کیا بولتے کہ موت نے تھا بے خبر کیا، کہ سیدھی نہ آگ کی نہ منہ اپنا ادھر کیا، کہ ہچکی کے درد نے تہو بالا جگر کیا، کہ بس مسکرا کے باغ جنا کا سفر کیا، کہ حضرت چلے اٹھا کے تنے پاش پاش کو، کہ کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو، بس آخری بات فرمائے کہ کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو، کہ مقتل سے لاش آنے کی صورت کہوں میں کیا، کہ مقتل سے لاش آنے کی صورت کہوں میں کیا، ارے چادر لپیٹ دی تھی کہ آزاد سے سب جدا، کہ چادر لپیٹ دی تھی کہ آزاد سے سب جدا، ارے خطرے لہو کے خاک پر گرتے تھے جا بجا، کہ خطرے لہو کے خاک پر گرتے تھے جا بجا، کہ گردن ڈھلی ہوئی تھی لٹکتے تھے دستوں پا، کہ گردن ڈھلی ہوئی تھی لٹکتے تھے دستوں پا، کہ عباس روتے آتے تھے اور سر پہ ہاتھ تھا، کہ عباس روتے آتے تھے اور سر پہ ہاتھ تھا، کہ زخمی فرز بھی دولہے کے لاشے کے ساتھ تھا، کہ زخمی فرز بھی دولہے کے لاشے کے ساتھ تھا،